السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بیان سننے کے بعد ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ بیان سماعت فرمائیں۔ جو چلتے ہیں اوپر سے پانی کے نیچے کی طرف، چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے وہ یہ سوچ کر آئے کہ میری طرف حالات اس پانی کی قوت سے اور اس سیل سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گے، جتنی قوت سے پانی کے اوپر سے پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ آپ دیکھیں، کہیں جھرنے دیکھے ہوں تو معلوم ہو کتنی قوت سے پانی آیا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پانی کی قوت ہے، چٹانوں کو سرکا دیتی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ کسی کے ہاتھ میں بھی سبب دیکھ لینا، یہ مت خیال کرنا کہ اس پر اختیار ہے، بلکہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز پر۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اسباب دیے اور خوب دیے۔ خیال ہوا کہ ان اسباب کو حکم پر لگائیں، اللہ نے قوت دی ہے، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی ہیں۔ خیال ہوا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ کی شان، اعلیٰ نسل کی بیویاں، خوب بچے جننے والی اور اعلیٰ نیت، خیر کا کام۔ یہ کیا کریں گے کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ یہاں تو تاجر کی تمنا یہ ہے کاش بیٹا ہو جاوے جو دکان سنبھال لے، کارخانے والے کی تمنا یہ ہے کسی طرح بیٹا ہو جاوے کارخانے کو سنبھال لے۔ وہاں انبیاء کی تمنا یہ ہوتی تھی کاش اللہ تعالیٰ اولاد دے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس دعوت کی امانت، دین کی امانت کی حفاظت کرے۔ زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اولاد اسی لیے مانگی تھی اللہ سے، انی خفت الموالیہ من ورائی، یہ کہہ کر مانگی تھی۔ انہوں نے تو دعا مانگی اسباب کو ناکارہ بتاتے ہوئے کہ سبب سے کوئی امید نہیں ہے، تو سے امید ہے۔ یہاں دعاؤں میں قوت جب تک ہوتی ہے جب تک اسباب ساتھ ہوتے ہیں کہ ہاں ابھی اسباب ہیں، دعا مانگو۔ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں سلیمان علیہ السلام نے اس خیر کے ارادے سے، روایت میں ہے فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن بھول گئے، وقت پر بھول گئے۔ ارادہ تھا خیر کا۔ لوگ کہتے ہیں خیر کے ارادے میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے، نہیں، تم ہر خیر کے ارادے کو بھی اللہ کی مشیت پر موقوف کرو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نے چاہے۔ 100 بیویں صحبت کی، 100 میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا۔ ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جب چاہیں گے تو حمل ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ سارے اسباب ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بذات خود یہ بات سنائی ہے کہ میں نے اولاد کے پیدا ہونے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ساری کوششیں کی، لیکن اللہ کا حکم۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ کیا ہوا۔ جب ساری کوششیں کر لی، آخر میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کا آپریشن کرائیں اور رحم نکال دیں۔ جی ہاں، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے خود سنایا، اس نے خود سنایا۔ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ۔ جو روح، جو جان اللہ کی آنی ہے وہ آنی ہے۔ وہ تو جو رزق اپنے ہاتھ میں سمجھ لیتے ہیں انہیں اولاد بھاری پڑتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ لڑکیوں کی پیدائش سے
ناگواری کا ظاہر کرنا یہ کفر کا اور شرک کا مزاج ہے، یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے، یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے خوشی نہ ہو، یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے۔ اس مزاج کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے خوشی نہ ہو جو بیٹے کی پیدائش سے ہو۔ سنو غور سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی مشیت کو اور اپنے ارادے اور قدرت کو بیان کیا ہے بچوں کے پیدا کرنے میں، وہاں لڑکی کو مقدم کیا ہے لڑکے پر۔ ہاں، یہ نہیں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، بلکہ فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ پہلے لڑکی کو مقدم کیا ہے، لڑکی کو مقدم کیا ہے قرآن میں۔ جس کو چاہتا ہے وہ لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، لڑکی کو مقدم کیا ہے لڑکے پر۔ عجیب بات ہے، تو قرآن نے مقدم کیا ہے، پیدائش میں لڑکی کو مقدم کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب سارے جتن کر لیے اور کسی طرح اولاد نہ رکی تو انہوں نے بھائی اس میں آگے عورت میں حمل کی گنجائش نہیں ہے، عورت کی صحت قابل نہیں ہے، لہذا آپ آپریشن کرا کے اسے رحم کو نکال دیں۔ نکال دیا۔ رحم نکلنے کے بعد بے فکر ہو گئے کہ اب اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ رحم ہی نہیں ہے۔ رحم ہو تو اولاد ہو، رحم ہو تو اولاد ہو۔ آ کے میرے پاس آئے، کہنے لگے میں تو آپریشن کرا دیا ہے اور ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے، سال گزرا نہیں تھا کہ پھر اولاد ہوئی۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر بھی حیران، یہ بھی حیران۔ کسی نے بتایا کہ ہاں بہت شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے پیٹ میں 2 رحم ہوتے ہیں، ایک رحم چھپا رہتا ہے، سکڑا رہتا ہے، جب تک بڑا رحم موجود ہے، نکل جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے دوسرا۔ معاملہ یوں نہیں ہے، معاملہ یوں نہیں ہے، معاملہ یوں ہے کہ ہم تمہیں تمہارے ارادوں میں ناکام کر کے دکھلائیں گے اپنی مشیت سمجھانے کے لیے۔ یہ تو اپنی چاہتوں کا ارادوں کو ہماری چاہت پر موقوف کر لو، ورنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں صحبت کی، اعلیٰ قوت، اعلیٰ نسل کی بیویاں، لیکن ایک کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل ہی نہیں ٹھہرا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہہ لیتے سب سے بچے ہوتے۔ چنانچہ ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور اس میں بھی روایت میں ہے کہ وقت سے پہلے ہی وہ روح پڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو گیا۔ جسد بے روح جسم کو کہتے ہیں، جسد کہتے ہیں بے روح جسم، کہ بغیر روح کا جسم۔